ماجرا کیا ہے؟ آج انسان صحت و تندرستی میں ماں باپ کو گالیاں دیا کرتا ہے، لیکن ایک یہ بندہ جو شراب کے نشے میں پڑا ہے، جب دنیا سے ماوراء النہر ہو چکا ہے، لیکن اس کی زبان پر اللہ اللہ کی صدائیں پلند۔ سرکار دو عالم توئی مقصود حیات، یا رسول اللہ توئی سرکار دو عالم توئی مقصود حیات، مالک کون و مکان کعبہ ایمان مدد، در گلو توخ غلامی شہ اشرف دارم، در گلو توخ غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہیں تلوہ تیرا۔ معزز سامعین کرام، سر شام سے اب تک آپ حضرات اس پرفیض خانقاہ میں، خانقاہ فریدیہ سمدیہ محمودیہ طیبیہ میں بیٹھ کر اس بارگاہ کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اس وقت منبر نور پر اہل سنت والجماعت کی ایک عبقری شخصیت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار فریدیت، یادگار محمود ملت، حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا الحاج بابو سعیدین فریدی صاحب قبلہ جلوہ بار ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر و اقبال میں بلندی عطا فرمائے۔ تو دوسری جانب پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گلے گلزار فریدیت، حضرت العلام صوفی باصفا حضرت بابو ثقلین فریدی صاحب قبلہ طیبی نوری، وہ بھی جلوہ بار ہیں۔ اور ہمارے بہت کرم فرما پیر طریقت حضرت العلام حضرت بابو سالک فریدی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی والنورانی بھی جلوہ بار ہیں۔ اور الحمدللہ ان بزرگان دین کے فرزندان، کن کا نام لوں، کن کا شمار کروں، جو ذرہ جہاں ہے وہی مہتاب ہے، جن کا ذکر کیا جائے بہت کم ہے۔ جب اس خانقاہ میں آتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سب بھول جاتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ میں خود اس غرض سے نہیں آیا کہ میں تقریر کروں گا، بلکہ یہ تو ہماری سعادت مندی ہے اور حضرت کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے اس خانقاہ میں کچھ دیر کے لیے فیضیابی کے لیے مجھے موقع عنایت فرمایا۔ حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہماری ایک طرف ولی عہد آستانہ بابو سبتین فریدی صاحب، بابو ذوالنورین فریدی صاحب، بابو حرمین فریدی صاحب، بابو نیرین فریدی صاحب، نور العین فریدی صاحب، الحمدللہ سبوں کے اخلاق سے میں اتنا متاثر ہوں جس کا جواب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام کو عمر اقبال میں بلندی عطا فرمائیے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے تقریری سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پر روشنی ڈالنے سے قبل ایک مرتبہ خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کے ولین فصل بہار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں غلامانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے عقیدت پیش کریں پڑے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر اتقو کا معنی ڈرنے کا لیا جائے یا اتقو کا معنی متقی بننے کا لیا جائے، پھر بھی ایک انسان کے لیے اس آیت کریمہ میں خطاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ اہل ایمان سے خطاب فرما رہا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذرا دیکھیں کہ سچوں کے ساتھ ہونے کی صحبت کی برکت کا عالم کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں، جب ہوائیں چلتی ہے تو درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، کچھ پتے
हवाओं के दोष पर नालियों में गर्दिशें कर रहे होते हैं। कुछ पत्ते को इंसान चलाकर खाकिस्तर कर देते हैं, कुछ पत्ते दरियाओं पर तैर रहे होते हैं। इत्तफाक से एक ऐसा भी पत्ता मुझे मिला जिस पत्ते को एक वजनी पत्थर ने अपने ऊपर दबा कर रखा। मैंने उस पत्ते से कहा, ए पत्ता बताओ, वो भी तो एक पत्ता था जिसे हवाओं ने अपनी दोष पर उड़ाकर दरियाओं में डाल दिया है, जिसे हवाओं ने उड़ाकर अपनी दोष पर ना जाने हिंदुस्तान के किस कोने तक पहुंचा दिया है। आखिर तू अपनी जगह पर सेहत और सलामती के साथ कैसे महफूज है? उस पत्ते ने जवाब दिया, ए देखने वाले इंसान, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मुझे एक वजनी चीज की निस्बत हमसे हो गई है? एक पत्थर का वजन हमारे ऊपर पड़ चुका है। जब मुझे अपने ऊपर एक वजनी चीज की निस्बत हो गई तो हवा के अंदर ये जुर्रत पैदा न हो सकी कि वो हवा अपनी दोष पर उड़ाकर मुझे कहीं से कहीं लेकर चले जाए बिना तमसील। जब एक वजनी चीज की निस्बत एक पत्ते से हो जाए तो हवा के अंदर इतनी जुर्रत ना हो सके कि वो अपनी जगह से हटा दे बिना तमसील। हम गुलामों को जब गौसे आजम से निस्बत हो जाए, हम गुलामों को दादा महमूद बख्श से निस्बत हो जाए, हम गुलामों को दादा तैयब हुसैन से निस्बत हो जाए तो दुनिया की सारी ताकतें, दुनिया की सारी फिरक़े बातिला अपनी जगह दम तोड़ देती है। वहीं से बुजुर्गों की रूहानियत शुरू हुआ जाकर फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला सरकार, फैजाने महमूदी, फैजाने तैयबी, फैजाने नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें कि सहाबे किराम का मजमा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिखियारिकुम, ए सहाबा की जमात, मैं क्या तुझे ये ना बता दूं कि अल्लाह के नेक बंदे कौन है? सहाबा किराम ने अर्ज किया, बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जब उनके चेहरे को देखो तो रब याद आ जाए। आज हमारी निगाहों ने ना जाने कितने बुजुर्गाने दीन की जियारत की है जो चाहते हैं कि हम अल्लाह के वलियों को देखें। हम चाहते हैं कि अपने मुर्शिद की निगाहों में हम रब का दीदार करें। आ जाओ खानकाहों में, आ जाओ खानकाहों में, अल्लाह के वलियों का दीदार करो। उनके चेहरे में रब की रुबूबियत का इजहार हो जाता है। हमारी निगाहों ने देखा है, बाबू सईदैन को देखा है, बाबू सालिक को देखा है, बाबू सकरान को देखा है। अल्लाह ने ऐसे मुकद्दस जमात को रखा है जिनकी वजह से आज बहुत सारे लोग हिदायत याफ्ता हो रहे हैं। हजरात गिरामी जरा देखे, आज बुजुर्गों की बारगाह में आए हैं, जरा इनकी सोहबत में बैठे हैं, इनकी सोहबत का असर देखे। एक अल्लाह का वली हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आपने देखा कि दरिया के किनारे, रास्ते के किनारे एक गड्ढे में शराबी शराब के नशे में पड़ा हुआ था। उसकी जबान पर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद है। हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह देखकर ताज्जुब में पड़ जाते हैं। माजरा क्या है? आज इंसान सेहत और तंदुरुस्ती में माँ बाप को गालियां दिया करता है, लेकिन एक ये बंदा जो शराब के नशे में पड़ा है, जब दुनिया से मावरा और नहर हो चुका है, लेकिन इसकी जबान पर अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद। आखिर वजह क्या है? इतना कहना था। हजरत श्री सख्ती फरमाते हैं, पानी का प्याला लाया जाए, जैसे ही पानी का प्याला लाया जाता है, पानी के चंद कतरे को उसके चेहरे पर मार दिया जाता है, चंद कतरे को पिला दिया जाता है। जब वो बंदा शराब के नशे से बाहर आया, अल्लाह के वली ने फरमाया, सुन, अल्लाह का पाक नाम पाक जबान से लिया करो। इतना कहना था। वो बंदा उठा, अपने घर जाता है। रात की तारीकी है, रात की तारीकी अहले दुनिया को समेटना चाहती है। वो बंदा जो शराब के नशे में पड़ा था, जब शराब के नशे से बाहर आया, दिल में ख्याल किया, ए मौला, मैं अब तक मेरी जिंदगी गुनाहों में थी, ए मौला अब तक मैं बदकार था, ए मौला अब तक मैं शराब के नशे में था, ए मौला मुझे तौफीक दे दे। इतना कहना था। वो बंदा रात की तारीकी में अपने बिस्तर को छोड़कर मस्जिद की तरफ चल देता है। जैसे ही मस्जिद पहुंचता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो बंदा नमाज के लिए खड़ा है, इतने में हजरत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में जाते हैं। देखकर ताज्जुब में पड़ जाते हैं, ऐ मौला
آخر راز کیا ہے؟ جو بندہ کل تک شراب کے نشے میں تھا آج وہ ہم سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سری سختی نے فرمایا اے بندہ بتاؤ یہ توفیق کیسے ملی، یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اس بندے نے کہا اے اللہ کے ولی میرے پاس کوئی نیک انبار نہ تھے، اے اللہ کے ولی میرے پاس نیکیوں کے کوئی انبار خزانے نہ تھے، صرف اور صرف مجھے یہ مقام ملا تو یہ آپ کی صحبت کی برکت ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا تھا تو اللہ نے آپ کی صحبت کی وجہ سے ہمارے دلوں سے گندگیوں کو نکال کر مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں عبادت کروں۔ جب ایک شرابی کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت مل جائے تو وہ بندہ شراب سے توبہ کر کر اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت کو بیٹھا لیتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب اس خانقاہ سے جڑے ہیں، ہم سب کے دل میں اس خانقاہ کی محبت ہے۔ آج ہم بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھے ہیں، آج ہم جانشین کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اس خلوص کے ساتھ بیٹھے کہ ہمارا بیٹھنا یہ اولیاء کی محبت ہے، اور جس انسان کے دل میں اولیاء کرام کی محبت بیٹھ جاتی ہے اللہ پاک اولیاء کرام کی محبت کی وجہ سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کر اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضرات گرامی یہ مجلس چونکہ غوث الورا کے نام سے منعقد ہے، آئیے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو دیکھیں۔ حضرت ابو الحسن بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں وضو کر کر آرام کر رہا تھا، میں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے کہ میری موت قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن بغدادی تیرا موت خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہوگا جبکہ تمہارا پیر غوث اعظم ہے۔ حضرت ابو الحسن بغدادی فرماتے ہیں میں نے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں اے ابو الحسن بغدادی سول اس انسان کا خاتمہ ایمان پر کیوں نہ ہو جس کی محبت جس کی نسبت غوث اعظم سے ہو جائے۔ پتہ کیا چلا کہ جس بندے کے دل میں غوث اعظم کی محبت بیٹھ جاتی ہے اللہ پاک غوث اعظم کی محبت کی وجہ سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کر اسے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ غوث اعظم کی محبت ہے۔ ابھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی، آئیے ان کی بشارت کو بتاؤں، اسی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابا صالح آتاک اللہ ابنا وہو ولی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالیٰ۔ اے ابو صالح گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک صالح اولاد فرمائے گا اور وہ ولی کامل ہوگا، اور وہ صرف ولی نہیں ہوگا بلکہ وہ میرا محبوب ہوگا اور رب کا محبوب ہوگا۔ اللہ نے ان کی شان کو اولیاء و اقوام میں اتنا بلند کیا جتنے میری شان کو اللہ نے انبیاء اور رسولان اعظام میں بلند کیا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے جو محمد درمیان انبیاء، جو محمد درمیان انبیاء، جو غوث اعظم درمیان اولیاء۔ اللہ اکبر۔ جس طرح اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تمام انبیاء کرام تمام رسولان اعظام میں بلند کیا ہے، اسی طرح اللہ نے غوث اعظم کے مقام کو تمام ولیوں میں تمام اقوام میں صبح قیامت تک جتنے اولیاء کرام آ جائے غوث اعظم کے مقام کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون غوث اعظم؟ ارے وہ غوث اعظم جن کے بارے میں غوث اعظم خود فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے ایک کاغذ عطا کیا، میں نے اس کاغذ میں دیکھا کہ صبح قیامت تک جتنا میرا چاہنے والا تھا، جتنا میرا چاہنے والا ہوگا، جتنا میرا مرید ہوگا، میں نے تمام کے نام کو دیکھ لیا ہے۔ میں جہنم کے داروغے کے پاس گیا، میں نے کہا بتاؤ تمہارے پاس میرا کوئی مرید ہے؟ داروغہ جہنم نے کہا اے غوث اعظم میرے پاس کوئی آپ کا مرید نہیں ہے۔ اس لیے کیا ہی کسی شاعر نے کہا ہے قادری ہو شکر ہے رب قدیر کا، قادری ہو شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا،
دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا۔ اللہ اکبر، کون غوث اعظم، ان کے مقام کا تو اندازہ لگائے۔ ارے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب چلے تو قبروں سے مردے زندہ ہو جائے۔ کون غوث اعظم؟ ارے وہ غوث اعظم جو ایک مرتبہ اشارہ کرے تو مردے بھی اپنے قبروں سے دوڑ جائے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کی شان تو دیکھے، غوث اعظم کے مقام کا اندازہ لگائے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ میں اس قدر سیلاب آیا، قریب تھا کہ دریائے دجلہ سے پانی نکل نکل کر اہل بغداد کو تباہ و برباد کر دینے والا تھا۔ اہل مکہ، اہل بغداد سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور دریائے دجلہ شباب پر ہے، حضور آپ دعا فرما دیں کہ پانی دریائے دجلہ سے نکل جائے۔ سرکار غوث اعظم اپنے عصا مبارک کو لیتے ہیں، دریائے دجلہ کے پاس جاتے ہیں اور آپ نے فرمایا اے دریائے دجلہ سن، اگر تو رب کی مرضی سے آنا چاہ رہا ہے آجا، غوث اعظم کو بھی بھگا لے، آجا غوث اعظم کو بھی بہا لے، لیکن سن اگر تو اپنی مرضی سے آ رہا ہے تو جہاں سے آیا ہے وہی چلا جا۔ اتنا کہنا تھا کہ روایتوں میں آیا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ اب تک دریائے دجلہ میں کبھی پانی اتنا کبھی میسر نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اللہ اکبر، آپ کے شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرز زندگی تھی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک راہب آیا، راہب آنے کے بعد سرکار غوث اعظم کے دستے حق پرست پر توبہ کر مشرف با اسلام ہو جاتا ہے۔ جب وہ راہب مسلمان ہوا تو اہل یمن سے خطاب کیا، اے اہل یمن سنو، میرے دل میں ایک شوق پیدا ہوا تھا کہ میں کسی انسان کے ہاتھ پر توبہ کر مشرف با اسلام ہو جاؤں گا، لیکن سنو میرے دل میں خیال تھا کہ میں اس انسان کے ہاتھ پر توبہ کروں گا جو روئے زمین پر اہل یمن میں اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا کہنا تھا، وہ راہب رات کی تاریکی میں اپنے بستر پر آرام کر رہا ہے، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سلام بغداد اٹھ جا، جا میرے غوث اعظم کے پاس چلے جا، اس لیے کہ غوث اعظم کی شان اس وقت ایسی ہے کہ پورے روئے زمین پر غوث اعظم سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ تو جس کی پرہیزگاری، جس کی تقوی کی گواہی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دے، اس غوث اعظم کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ارے کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جو فرما دے میرا تلوہ تمام گردن اولیاء پر ہو۔ اللہ اکبر، کون غوث اعظم؟ ان کے مقام کو اندازہ لگائے، بیٹھے ہو بغداد میں اور اپنے نگاہوں کو اٹھائیں، اپنے نگاہیں اٹھائیں تو مریدوں تک پہنچ جائیں۔ ارے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدرسے میں، آج مدرسے کی اہمیت کو بھلا دی جا رہی ہے، آج مدرسوں کی تعلیمات کو فراموش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج مدارس اسلامیہ کو اپنی نگاہوں میں حقیر جانے جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤ، غوث اعظم کی زندگی سے، غوث اعظم کی تاریخ سے ہمیں اور آپ کو یہ عبرت حاصل کرنی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس و تدریس میں مشغول ہے، بچے کو تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم دیتے دیتے اچانک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے مبارک بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کیا فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم؟ اپنے دائیں ہاتھ کو چادر کے نیچے ڈالتے ہیں، کچھ دیر کے بعد جب چادر سے ہاتھ کو نکالتے ہیں آستین سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں۔ بچوں نے دیکھا، بڑا تعجب میں پڑ گیا، سارے بچے مبہوت ہو گئے۔ کسی کے اندر اتنی جرت نہ ہو سکی کہ غوث اعظم سے پوچھ دے اے حضور چادر کے نیچے پانی تو نہیں تھا لیکن آپ کے آستین سے پانی کے قطرے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جب 2 مہینے کے بعد جب ملکی سفر سے طے کر کے آنے والا، جب سوداگر جہازی سفر سے طے کر واپس آیا، جب بغداد کی سرزمین پر آیا، غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا، سرکار غوث اعظم نے فرمایا اے سوداگر بتاؤ تم اپنا سوال تو رکھو۔ انہوں نے کہا اے غوث اعظم آج سے 2 مہینہ پہلے میں جہاز کا سفر کر رہا تھا، میرا سفر پرسکون تھا، اللہ اکبر، لیکن ایک مرتبہ ایسی آندھی چلی کہ جس کی زد میں میرا جہاز آ کر پانی میں ڈوبنے لگا، بے ساختہ میری زبان سے نکل پڑی یا غوث اعظم المدد۔ اتنا کہنا تھا، میں نے دیکھا ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا ہے اور اس ہاتھ نے میرے جہاز کو پکڑ کر دریا کے ساحل سے لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر، بچوں نے کہا وہ تاریخ کون سی تھی؟ اللہ اکبر، وہ تاریخ وہی تاریخ تھی جس تاریخ میں سیدنا سرکار غوث اعظم اپنی چادر میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر، اصل میں وہ چادر میں ہاتھ ڈال رہے تھے لیکن نگاہ ولایت حضور غوث
حق پرست حضور غوث اعظم کے ہاتھ وہ دریائی سفر میں جا رہا تھا، حضور غوث اعظم کا ہاتھ وہ دریا میں جا کر وہ جہاز کو نکال رہے تھے۔ اللہ اکبر، کون غوث اعظم؟ ارے وہ غوث اعظم جو بیٹھے ہو بغداد میں اور ملکی سفر کا طے کرنے والا جہاز، ڈوبنے والے جہاز کو غوث اعظم نے پل بھر میں اس جہاز کو کنارے لگا دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام غوث اعظم کو، اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ کو یہ مقام، یہ بلند اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ اللہ اکبر، ذرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو دیکھے۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ سرکار غوث اعظم کے کسی ایک پہلو پر بحث کی جائے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ شریف میں تشریف فرما ہے۔ ایک نوجوان دوڑا آیا، کہنے لگا اے غوث اعظم، میں نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا ہے، وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، وہ جہنم میں مبتلا ہے۔ اے غوث اعظم، میں نے کہا اے ابو جان، آپ اس عذاب میں کیوں ہیں؟ میرے والد بزرگوار نے کہا بیٹا غوث اعظم کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ میرے والد کے لیے دعا کر دے۔ اللہ اکبر، وہ بچہ دوڑا آیا، کہنے لگا غوث اعظم، میں نے اپنے والد بزرگوار کو جہنم کی آگ میں دیکھا ہے، آپ صرف میرے والد کے لیے دعا کر دے، اتنا کہنا تھا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بتا کیا وہ میرا مرید ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دسترخوان پر بیٹھنے والوں میں ان کا نام آتا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مراقبہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے نوجوان سن، فرشتے میرے پاس آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اے غوث اعظم، اس بندے کے دل میں آپ کی محبت تھی، اس لیے رب نے غوث اعظم کی محبت کی وجہ سے اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر کر اسے جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے غوث اعظم کی نسبت، یہ ہے غوث اعظم کی محبت۔ جیسے وہ بندہ گھر آیا، اس نے پھر دیکھا کہ میرا باپ جنت کے باغیچے میں ٹہل رہا ہے۔ اس نے کہا اے ابو جان، کچھ دن پہلے تو آپ جہنم کے عذاب میں تھے، یہ جنتی لباس کیسے ملا؟ ان کے والد بزرگوار نے کہا بیٹا یہ جتنی چیزیں دیکھ رہے ہو یہ صرف اور صرف غوث اعظم کی دعا کی بدولت ہے، اس لیے بیٹا تم غوث اعظم کی دربار کی حاضری دیا کرنا۔ اے مسلمانوں، آج ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو اپنا مقصد یہ ہوتا ہے اے سرکار آپ اللہ کے ولی ہے، آپ دعا فرما دے تاکہ آپ کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے۔ اس شرط کے ساتھ جائیں غوث اعظم کی پوری زندگی کو دیکھے۔ اللہ اکبر، کون غوث اعظم؟ ارے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کے دل میں بندوں کی اتنی محبت ہو، مریدوں کی اتنی چاہت ہو۔ غوث اعظم کا فیضان دیکھے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ غوث اعظم تو مر چکے ہیں، بغداد میں ہے، ان کا چاہنے والا ہندوستان میں ان کا 11ویں کے محفل منا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ فائدہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آئیے کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا ایک بندہ بہت بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، اس کے پاس نیکیوں کے ایک بھی خزانے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، جب وہ مر کر جاتا ہے فرشتے اسے سوال کرتے ہیں، جیسے ہی فرشتے سوال کرتے ہیں وہ بندہ خاموش ہے۔ رب فرماتا ہے اے فرشتے ٹھہرو، میں اس انسان کو عذاب میں نہیں ڈالتا جو بندہ میرے غوث اعظم سے محبت کرتا ہو۔ تو پتا کیا چلا کہ جب ایک عام بندہ، ایک گنہگار بندہ غوث اعظم سے محبت کرے تو رب اسے عذاب میں نہ ڈالے۔ ارے ہم تو غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں، ہم بزرگان دین کے اعراض مناتے ہیں، ہمیں اپنے مقدر پر ناز کرنی چاہیے۔ ہمارے درمیان غوث اعظم کی اولادیں ہیں، ہمارے درمیان غوث اعظم کے فیضان ہیں، اس لیے مسلمانوں دنیا میں جیو تو بزرگان دین سے محبت کرو تاکہ یہی محبت اولیاء ہمیں دنیا میں بھی کام آ جائے، یہی محبت اولیاء ہمیں آخرت میں بھی کام آ جائے۔ اللہ اکبر، غوث اعظم کے مقام کو دیکھے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک چیز ہمیں خبر ملی ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو 11ویں شریف کی محفل منعقد کی جا رہی ہے
لگی ہے اس خانقاہ میں، خانقاہ فریدیہ میں۔ آپ کو بتاؤں اس کی دستور بہت پرانی ہے، یہ روایت سابقہ سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت نے بتایا کہ جب دادا حضور پھودن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، محمود بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ اپنی زندگی میں ہر سال کے عربی کی محفل منایا کرتے تھے۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادگان نے منایا۔ آج الحمدللہ آج انہی کے جانشین، آج انہی کے فرزندان نے غوث اعظم کے نام پر یہ 11ویں کی محفل سجا کر غوث اعظم سے محبت کی دلیل کو ثبوت کیا ہے۔ یہ غوث اعظم کا فیضان ہے کہ ہم اور آپ اس خانقاہ شریف میں بیٹھے ہیں، اس خانقاہ میں بیٹھے اس ارادے کے ساتھ بیٹھے تاکہ میرا دل گناہوں سے پاک ہو جائے، تاکہ میرا دل گناہوں سے پاک ہو کر میرا دل بزرگان دین کے رب جھک جائے، میرے دل میں رب کی خشیت ہو جائے۔ خانقاہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خانقاہ سے جاؤ تو خانقاہ کے فیضان کو لے کر جاؤ۔ یہی محبت اولیاء ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، یہی محبت اولیاء ہمیں انشاءاللہ آخرت میں کام آئے گی۔ حضرات گرامی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھے۔ ان کے والد بزرگوار کا بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ آپ ان کی طالب علمی کی زندگی کو دیکھے۔ ایک روایت میں نے تو یہاں تک پڑھا حضرت کہ اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جتنے مصائب و آلام کو برداشت کیا، جتنے دشمنی، جتنے غضبناک کو، جتنے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مصائب کو برداشت کیا، اگر وہ سارے مصائب کسی پہاڑ پر ڈال دیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم کا علمی سفر دیکھے، ابھی طالب علمی کا زمانہ ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد ماجدہ کے پاس جاتی ہے، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں اے والدہ ماجدہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ یہ بھی ولیہ تھی، انہوں نے مراقبہ فرمایا اور فرمایا بیٹا میں بھی دیکھ رہی ہوں آپ کی کامیابی کی زینہ، آپ کی کامیابی کا مقصد بغداد میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے اے بیٹا تیرے حق میں 40 دینار ہے، تیرے باپ نے 80 دینار چھوڑے ہیں، وہ 40 دینار آپ کے بھائی کے ہیں، یہ 40 دینار آپ کے ہیں، یہ میں 40 دینار آپ کو دیتا ہوں اور میں آپ کو علم دین کے لیے رخصت کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب رخت سفر باندھتے ہیں، حصول تعلیم کے لیے جاتے ہیں، والدہ ماجدہ فرماتی ہے اے بیٹا میں اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو بغداد جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بیٹا سن، لاکھ مصیبت آ جائے، لاکھ پریشانیاں آ جائے، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اتنا کہنا تھا حضور غوث اعظم ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس قافلے کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ جب کچھ دور جاتے ہیں ایک جگہ آتی ہے ہمدان، جب اس ہمدان میں پہنچتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ پر ایک ڈاکوؤں کی جماعت تھی جو لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا کرتا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، جب سارے لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا، جب باری آئی غوث اعظم کی، جب باری آئی پیران پیر کی، جب باری آئی محبوب سبحانی کی، جب باری آئی قندیل لاشانی کی، اللہ اکبر۔ کون غوث اعظم؟ ابھی 18 سال کی عمر ہے۔ غوث اعظم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، ایک ڈاکو آیا کہنے لگا اے بیٹا بتاؤ تمہارے پاس بھی کوئی پیسے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے پاس بھی 40 دینار ہے۔ وہ سوچتا ہے کبھی چھوٹا بچہ ہے وہ بھی سچ سچ بتا رہا ہے، وہ ڈاکو سوچا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے، یہ کہہ کر وہ بچہ چلا جاتا ہے۔ پھر وہ دوسرا ڈاکو آیا کہنے لگا اے بیٹا بتاؤ تمہارے پاس بھی مال و دولت ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اے ڈاکو سن، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو کہتا ہے اے بچہ تم مجھے مذاق بنا رہے ہو؟ اتنا کہنے کے بعد وہ ڈاکو چلا جاتا ہے۔ جب دونوں ڈاکو اپنے سردار کے پاس جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے سردار ایک بچہ ہے جس کی عمر ابھی 18 سال کا ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس بلایا جائے۔ جیسے ہی غوث اعظم کو اس ڈاکو کے سردار کے پاس بلایا جاتا ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈاکو کے سردار نے کہا اے بیٹا بتاؤ سچ سچ بتانا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کہاں ہے وہ 40 دینار؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے بغل میں سی دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ڈاکو کے سردار مبہوت ہو گئے اور کہنے لگا
مولا بتا ماجرا کیا ہے؟ ایک بچہ جو ایسی جگہ پیسے کو رکھا ہے جہاں پر کسی کی نظر بھی نہیں جاتی، لیکن یہ بچہ سچ سچ بتا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے بندہ سن، تم چاہتے ہو میں 40 دینار کے لیے جھوٹ بولوں؟ تم چاہتے ہو کہ 40 دینار کے لیے میں اپنے ماں کے وعدے سے وفا کر جاؤں؟ تم چاہتے ہو میں 40 دینار کے لیے ماں کے عہد و پیمان کو توڑ دوں؟ اے سن، صبح قیامت آ سکتی ہے، قیامت آ جائے، لیکن میں ماں کے وعدے کو توڑ نہیں سکتا ہو۔ غوث اعظم فرماتے ہیں سن، میری ماں نے مجھ سے فرمائی تھی بیٹا لاکھ مصیبتیں آ جائے، لاکھ تکلیفیں آ جائے، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اس لیے میں آج تم سے جھوٹ اس لیے نہیں بول رہا ہوں کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے۔ وہ بندہ کہا اے غوث اعظم بتاؤ، جب تو اپنی ماں کے وعدے کو نہیں توڑ رہے ہو، میں تو رب کا بندہ ہوں جو کتنی نعمتیں کھاتے ہوئے آیا ہو، پھر بھی میں رب کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ ڈاکوؤں کے سردار غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر کر مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ جب وہ ڈاکو جب ایمان لاتا ہے، ڈاکوؤں سے کہتا ہے اے ڈاکوؤں کی جماعت سن، جب رہزنی میں تم میرے ساتھ تھا تو توبہ کرنے میں بھی میرے ساتھ ہو جاؤ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر جو سب سے پہلے مرید ہوا تھا، میرے ہاتھ پر جو سب سے پہلے توبہ کیا تھا، وہی ڈاکوؤں کے سردار تھا۔ اللہ اکبر! حضور غوث اعظم کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق حسنہ کو دیکھ کر ایک ڈاکو بھی ایمان لا رہا ہے۔ یہ کون غوث اعظم؟ ارے وہ وہی غوث اعظم جو نبی کی محبت لے کر، جو اکابرین کی محبت لے کر، جو اپنے دلوں میں نبی کی شریعت کو لے کر جب بغداد کی طرف بڑھے، لوگ چوک در چوک ہلکا بگوش ہو کر اسلام لا رہے تھے۔ ارے وہ غوث اعظم ابھی زبان میں لکنت ہے، غوث اعظم تقریر نہیں کر رہے ہیں، اتفاق سے سوچ و فکر میں ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اے نانا جان، یہ بغداد میں عرب کے بغداد میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطیب ہے، اللہ اکبر، میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی اپنا منہ کو کھول۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے منہ کو کھولا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان میں 7 بار لعاب دہن ڈالا۔ جیسے ہی لعاب دہن ڈالنا تھا، میں نے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا میرے والد بزرگوار حضرت مولا علی حاضر ہے اور فرماتے ہیں بیٹا اے غوث اعظم تو تقریر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے ابو جان میں تقریر کیسے کروں؟ میں ایک اجمی انسان ہوں، یہاں پر بغداد کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت مولا علی 6 بار لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے ابو جان معاملہ نہیں سمجھ میں آیا، جب میں نے نانا کی زیارت کی تو نانا نے مجھے 7 بار لعاب دہن ڈالا اور آپ 6 بار ڈال رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی کی جواب کو سنیں، اور جو لوگ کہتے ہیں حضور کی شان میری طرح ہے، حضور میرا بھائی ہے، اپنے جواب کو لے کر حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے ابو جان آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت مولا علی فرماتے ہیں سن بیٹا عبد القادر سن، میں چاہتا ہوں کہ بے ادبی نہ ہو جائے، سرکار کے برابر نہ ہو جاؤ۔ جب سرکار نے 7 بار لعاب دہن ڈالا تو میں نے یہ نہ سوچا کہ میں سرکار کا برابری کر لوں۔ جب حضرت علی سرکار کے برابری نہ کر سکے، آج انسان حضور کی برابری کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، غوث اعظم کے مقام کو اندازہ لگائے۔ جب غوث اعظم تقریر کرنا شروع کرتے ہیں، روایتوں میں آیا ہے کہ جب غوث اعظم تقریر کر رہے ہیں، آپ کی واز کی مجلس میں صرف انسان نہیں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے جنات بیٹھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جب غوث اعظم تقریر فرماتے تو مجمع سے جنازے اٹھنے لگتے۔ اللہ اکبر! وہ پرکائب منظر تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو کلمات نکل جاتا تھا، اللہ پاک غوث اعظم کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیا کرتا تھا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر! غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ آپ کی رفعت مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مادر زاد ولی ہے،
آج ہمارے معاشرے کی خواتین، آج میں ایک آئیڈیل دینا چاہتا ہوں، آج ہمارے معاشرے کی خواتین، آج ہمارے بچے نمازی نہیں ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچے دین کے شریعت اسلامیہ کے پابند نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کیا ہی خوب لکھا ہے، کہا ہے کہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، یہی عالم تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے شکم میں بھی اپنی ماں کی زبان سے وہ نکلے ہوئے کلمات کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن آج کل کی ماں بہنیں اپنے بچوں کو دودھ اس لیے پلاتی ہے تاکہ میرا بچہ دودھ پی کر سو جائے۔ اللہ اکبر، جو خیر القرون کی وہ عورتیں تھی، خیر القرون کی وہ عورت جب اپنی اس پستان سے اپنی چھاتی سے بچے کو لگاتی تھی تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے مولا یہ بیٹا میرا دین کا غازی بنے، اے مولا یہ بیٹا میرا دین کا ایماندار بنے، اے مولا یہ بیٹا شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا بنے۔ تو اللہ اکبر، کوئی غوث اعظم بنے، کوئی غریب نواز بنے، کوئی مخدوم اشرف بنے، کوئی غوث العالم بنے۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں آج کل ہماری ماں بہنیں اپنی اولاد کو دودھ اس لیے پلاتی ہے تاکہ میرا بچہ سو جائے۔ جب یہ نیت ماں کی ہونے لگی تو پتا کیا چلا، آج پوری قوم سو رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں تاریخ کا مطالعہ کریں، بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کو معلوم ہوگا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھے۔ آخری بات پیش کر کر رخصت ہو جانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے کہ جس کے عمل سے ایک دوسرا مسلمان کو فائدہ پہنچے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع منصور کی نماز کے لیے ادا کرنے جا رہے تھے۔ جب جامع منصور نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ اکبر، آپ کے کپڑے میں، آپ کے آستین میں ایک بچھو تھا جس نے 70 بار حملہ کیا تھا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد جاتے ہیں، اپنی چادر مبارک سے اس بچھو کو نکال کر زمین پر پٹک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے زمین پر پٹکنا تھا وہ بچھو مر جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے غوث اعظم آپ کیوں مار دیے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں، اس بچھو نے مجھے ڈنک مارا تو میں نے برداشت کر لیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور انسان کو یہ ڈس لے، یہ کسی کو ڈنک مار دے تو اس کے زہر کہیں اسے اثر نہ کر جائے۔ تو غوث اعظم کی ذات وہ ذات تھی جو اپنے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ ارے غوث اعظم کے مقام کا اندازہ لگانا ہے۔ غوث اعظم کی نظر ولایت کو دیکھے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں، ایک پرندہ آپ کے سروں سے گزر رہا ہے، اس نے بیٹ کر دیا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر جلال کو اٹھایا، جیسے پرندے پر نظر ڈالا وہ پرندہ جل کر زمین پر گر پڑا۔ لوگوں نے کہا، حضور آپ کی نظر میں اتنی تاثیر ہے، اتنا جلال ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چاہنے والا کوئی انسان مجھے تکلیف دے اور میں اس کی طرف اپنی نگاہ کو دیکھ لوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی جل جائے۔ اللہ اکبر، اگر چاہتے ہیں غوث اعظم کے فیضان سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی نظروں میں غوث اعظم کی محبت کو بٹھاؤ، انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ جس بندے کے دل میں غوث اعظم کی محبت بیٹھ جائے گی، یہی محبت غوث اعظم ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی، انشاءاللہ یہی محبت غوث اعظم ہمیں آخرت میں کام آئے گی۔ حضرات گرامی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے۔ آج ہم غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے غوث اعظم سے محبت کی دلیل ہے۔ میرے پاس کچھ بھی اعمال نہیں ہے، اے مولا اگر تو انصاف پر آ جائے نا، ایک بندہ نہیں بچے گا جو جہنم میں نہ جائے۔ یہ سب تیرا کرم ہے مولا کہ اپنے محبوب کے صدقے میں تو مجھے نبھا رہا ہے، غوث اعظم کے صدقے میں مولا تو مجھے نبھا رہا ہے، سرکار دادا فودن علی شاہ کے صدقے میں ہمیں نبھا رہا ہے۔ اے مولا تیرا کرم ہے۔ ارے غوث اعظم سے نسبت کو جوڑے، پھر دیکھیں زندگی میں کیسے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ایک دھوبی تھا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک دھوبی تھا جو پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ غوث اعظم کی بارگاہ کا دھوبی تھا۔
وہ غوث اعظم کے گھر کا کپڑا دھلا کرتا تھا. جب وہ بندہ مر کر جاتا ہے نا, جب فرشتے منکر نکیر سوال کرتے ہیں من ربو کا, تیرا رب کون ہے, جواب دیتا ہے میں تو غوث اعظم کا گھر کا دھوبی ہوں. اللہ اکبر. فرشتے نے کہا اے بتاؤ تیرا رب کون ہے, اس نے کہا میں غوث اعظم کے گھر کا دھوبی ہوں. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, غیب سے آواز آئی اے فرشتے ٹھہرو, میں اس انسان کو عذاب نہیں دیتا جس انسان کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہو جائے. تو پتا کیا چلا کہ جب ایک دھوبی غوث اعظم سے محبت کرے تو رب اس کی خطاؤں کو معاف کر دے. ارے ہم تو وہ ہیں جو 11ویں بھی مناتے ہیں, 12ویں بھی مناتے ہیں, 27 بھی مناتے ہیں, 10ویں بھی مناتے ہیں, 28ویں بھی مناتے ہیں. اے مسلمانوں, اس جوش کے ساتھ, اس انقلاب کے ساتھ جلوس نکالو, غوث اعظم کی میلاد کرو, تاکہ یہی محبت غوث اعظم ہمیں دنیا میں بھی کام آ جائے, یہی محبت غوث اعظم ہمیں آخرت میں کام آ جائے. وما توفیقی الا باللہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سب حضرات مل کر پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا حبیب, سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول.